اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم رحمتوں کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں محترم ناظرین کی خدمت میں 15 شعبان المعظم کے اعمال، اس کی برکات اور اس کے فضائل بیان کرنا ہے۔ 15 شعبان کی رات بہت بابرکت رات ہے، باعظمت رات ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عبد خدا، وہ کنیز خدا جو اس رات کو حاصل کر لیتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا نیمہ شعبان کی فضیلت کیا ہے، اس کے مراتب کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ہمارے ماننے والو، شب قدر کے بعد افضل ترین رات نیمہ شعبان کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات انسان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، اگر کوئی پریشان ہے تو پروردگار اس رات کے صدقے اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اگر کوئی مریض ہے تو پروردگار اس کو صحت عطا کرتا ہے۔ بہت بابرکت رات ہے 15 شعبان المعظم کی رات۔ اس رات کچھ اعمال ہیں، ان اعمال میں سے پہلا عمل ہے کہ اس رات غسل کرنا۔ مغرب کی نماز کے بعد یا اس سے پہلے آپ غسل کریں، اسی غسل کے ساتھ آپ مغربین کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا عمل غسل کرنا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ غسل کرے گا پروردگار اس غسل کے بدلے ہر قطرے کے بدلے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اس رات پہلا عمل ہے غسل کرنا۔ دوسرا عمل کیا ہے ماہ شعبان، نیمہ شعبان کی رات؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے دعائے قمیل پڑھنی ہے۔ اس رات دعائے قمیل پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تیسرا عمل اس رات جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام ادا کرنا۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ 1,24,000 انبیاء سے ملاقات کرے، ان سے مصافحہ کرے، تو اسے چاہیے کہ نیمہ شعبان کی رات امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ زیارت کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ویسے تو جو منقول ہیں زیارات، اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو وہ لمبی وہ پڑھے، نہیں تو مختصر سا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جائے یا پھر کھلے آسمان کے نیچے صحن میں کھڑے ہو کے ایک بار کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ ادا کرے تو اسے زیارت امام حسین کا ثواب ملے گا۔ اس رات ایک عمل یہ بھی ہے کہ یہ رات جاگ کر گزارنی ہے، بیداری کے ساتھ گزارنی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو عبد خدا، جو کنیز خدا یہ رات جاگ کے گزارتا ہے، ساری رات بیدار ہو کر، تو وہ عبد خدا، وہ کنیز خدا کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ بہت باعظمت بابرکت رات ہے کہ اس رات اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اور اس رات تسبیحات اربع یعنی سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو بار بار ورد کرنا چاہیے۔ عظمت رات ہے، اللہ کے ذات راز و نیاز ہونے کی رات ہے، تو بہت ہی فضیلت والی رات ہے، اس کو ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی عبادت میں پروردگار اس رات کو ہمیں حقیقی معنوں میں پروردگار کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔